السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین پہ پڑے ہوئے ذرات ان کی تعداد سے زیادہ، اور جتنے بھی درخت ہیں ان درخت کی پتیوں کی تعداد سے بھی زیادہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں عورت اپنی خود ہی پہچان ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل سسٹر انفو کو بھی سبسکرائب کریں۔ عورت کو حیا کی چادر دی، عزت کا تقاضا بھی بخشا۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا تقاضا بھی بخشا۔ شیشے میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو آباد کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس میں برکت دی جس سے دنیا آباد ہوئی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ذریت میں اتنی برکت دی کہ یہ دنیا آج مکمل طور پر آباد ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے عورتوں پر اتنا احسانات کیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب دور جاہلیت تھی، اسلام نہیں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر مبعوث نہیں کیے گئے تھے، تو اس وقت جب جلالت اور گمراہی لوگوں کا شیوا بن چکا تھا اور جلالت و گمراہی کا ہی بول بالا تھا، اس وقت عورت کی کوئی قدر نہ تھی اور نہ ہی کوئی عزت تھی، عورت ماری ماری پھرتی تھی۔ تب اللہ رب العالمین کو عورتوں پر رحم آیا، اور اللہ رب العالمین نے عرب کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرما دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ یعنی عرب کی سرزمین پر آفتاب نبوت طلوع ہوا، جس نے عورت کو جینے کا حق دیا اور عورت کو عزت دی اور قدر دیا۔ نہیں تو جب عورت یعنی لڑکی جب پیدا ہوا کرتی تھی دور جاہلیت میں، تو خوشیاں ماتم میں بدل جایا کرتی تھی، اور لڑکی یعنی عورت اور لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورت پیدا ہونا یعنی لڑکی پیدا ہونا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، اپنے گھر کو قرار پکڑو، یعنی اپنے گھر میں رہو، زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو اور بازاروں میں سج سور کر نہ نکلو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے کا یہ عالم تھا کہ روز روز آنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن آپ کی تلاوت کی آواز کبھی حجرے سے باہر نہیں سنی گئی، یہاں تک کہ وہ آواز کا بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیا جائے، یہ آواز کی بات تو بہت دور، اس کو تو چھوڑ دیا جائے، آج ہماری ماں بہنیں تو اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہوئی پھرتی ہیں، سج سور کر بازاروں میں نکلتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ آواز تو بہت دور کی بات ہے۔ اے عورت، یاد کر اس دن کو جب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا کرتی تھی۔ اے عورت، یاد کر اس دن کو جب تو اپنے اوپر پردے کو لازم کی ہوئی تھی۔ اے عورت، یاد کر اس دن کو جب تو پردے سے باہر نکلتی تھی۔ تب تو نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو جنم دیا، یعنی اتنے اچھے لوگوں کو جنم دیا، لیکن جب تیرا سیوا باہر نکلنا بن گیا، جب تو بے حجاب ہو گئی، جب تو نے پردے کو لات مار دیا اور تو نے اپنے آپ کو نمائش بنا دیا، تو آج اپنے اوپر سے دوپٹے کو گرا دیا، تو آج تو تسلیمہ اور نسرینہ جیسی عورتوں کو جنم دی، جو اسلام کی دشمن ایسی بے حیا عورتوں کو جنم دی۔ جب تو بے حیا اور بے شرم بن چکی، تو آج تو نے فلموں کے ہیرو شاہ رخ خان اور سلمان خان جیسے آوارہ بچے تیرے ہاتھ سے پروان چڑھے۔ یاد کر اے عورت، جب تو اچھی بھلی تھی تو نے بھلے لوگوں کو جنم دیا، لیکن جب تو بری ہو گئی تو برے لوگوں کو جنم دینے لگی اور وہ بچے تیرے ہاتھ سے پروان چڑھنے لگے۔ ہوشیار ہو جا اے عورت، ابھی بھی تیرے لیے وقت ہے، ہوشیار ہو جا، اپنے آپ کو سنبھال لے۔ تو مغرب کی تہذیب و تمدن کو تو لات مار سکتی ہے، اس کا گلا تو گھونٹ سکتی ہے، اس کو برباد تو کر سکتی ہے، لیکن تو اپنے عزت کو برباد نہیں کر سکتی۔ تو بنت اسلام ہے، یعنی تو اسلام کے راستے پر چل، اپنے آپ پردہ کر، اور پردے کا تجھے حکم دیا گیا تو پردہ کر، یعنی سج سور کر بازاروں میں نہ نکل، تجھے سج سور کر بازاروں میں نکلنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا کی تصویر فاطمہ زہرا ہے، تو اگر تو بازاروں میں سج سور کر نکلتی ہے تو یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر تو اسی طریقے سے سج سور کر بازاروں میں نکلے گی تو رب کائنات کے بارگاہ میں، یعنی اللہ رب العالمین کی عدالت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ اگر تو کسی کی بیٹی ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت و عفت کی کنگن ہونی چاہیے۔ اگر تو کسی کی ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے، لیکن آج ہماری ماں بہنوں کے اندر ایسی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ آج ہماری ماں بہنیں اتنا خوبصورت برقع پہن کر نکلتی ہیں کہ اگر کوئی شریف بندہ بھی ان کے سامنے سے گزر جائے تو انہیں دیکھے بغیر نہ رہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جب برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہ آج ہماری ماں بہنیں اگر برقع پہنتی بھی ہیں تو اتنا خوبصورت، اور بعض ماں بہنیں تو ایسے ہی اپنے آپ بے پردگی کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پردہ کرنے کا لازم طور پر حکم دیا ہے۔ آج ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں جو اپنے بیویوں کو سجا سوار کر اور بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں لے کر گھومتے ہیں۔ وہ اپنے بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، وہ دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کوئی بھی دیکھے تو کہے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ نہیں، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اپنے بیویوں کو پردہ میں رکھو اور شیطانی نظروں سے محفوظ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج جیسے پاکیزہ چیز،
यानी हज जैसे पाकीज़ा इबादत में भी फरमाया है कि औरत बगैर मुहरिम के और बगैर पर्दे का हज भी करने नहीं जा सकती। तो ये सब आज हमारी माँ बहनें हज का तो बात ही छोड़ो, आज तो बाज़ारों में भी बगैर मुहरिम के और बगैर बुरके के और बगैर पर्दे के बाज़ारों में खुलेआम घूमती हुई नज़र आ रही हैं और कितना इसी को अपना बाइस फ़ख्र समझती हैं और ये समझती हैं अपनी अदाएँ दिखाते हुए बाज़ारों में घूमती है। ये हमारी माँ बहनों के लिए ठीक नहीं। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगी कि अल्लाह हमारी माँ बहनों को अक़ल और समझ अता फरमा और हम सबको जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर में एक शेर कहती हूँ, मेरी इतनी सी रोशनी से दिलो जान सुलग रही है, मेरी इतनी सी रोशनी से दिलो जान सुलग रही है, मैं ज़रा सी लौ बढ़ा दूँ तो ये बज़्म जल ना जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।